اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رؤوف، اس کی تسخیر کے اعمال جتنے بھی ہیں، اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے میں اس سے اعمال تیار کر سکوں، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکوں یا خود فائدہ لے سکوں، تو آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا بنا بھی یہ کام کرے گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ بار بار پڑھتے ہیں تو اس کی روحانیت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں دو ان سے دوں گا باتوں سے کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے، اگر آپ عطر فروش ہیں، آپ عطر فروش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ عطر فروش جو ہوتا ہے اس کو اچھی یا جو زیادہ اس والی خوشبو ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ سارا دن وہ خوشبوئیں لگا لیتے ہیں اپنے وجود میں۔ لیکن جب دوسرا کوئی بندہ عطر کی دکان میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو جو خوشبوئیں ہوتی ہیں اس کو تمام خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے برائلر جو مرغی کی شاپ ہوتی ہیں، ہم اس میں 5 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے بدبو سے، اور جو خود وہ بندہ ہوتا ہے وہ پورا دن اس میں رہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو بدبو آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو اسماء مبارکہ ہیں اس میں اتنی تاثیر ہیں کہ دنیا میں کلام اللہ کے سوا کسی اور چیز میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں ہے۔ لیکن اس کی تاثیر ہم نے حاصل کرنی ہے۔ حاصل کیسے کرنی ہے؟ اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ کے مختلف طریقے ہیں، ایک چلتے پھرتے آپ کر سکتے ہیں، اور ایک جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کی برکت سے آپ اس کے تمام اعمال آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے جاری ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھا اور آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی چاند کی پہلی جمعرات یا جمعہ کو بعد از نماز عشاء، آپ نے صبح کی نماز کے بعد 2 وقت، آپ عشاء کی نماز کے بعد یا آپ نے صبح کی نماز فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بار آپ نے یاسین شریف اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ، میں ان دونوں اسماء مبارکہ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس کی جتنی بھی اعمال ہیں یہ میرے ہاتھ سے روا فرما، اور اس کی جتنی بھی روحانیت ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اس نیت سے آپ نے یاسین شریف پڑھنا ہے۔ اب یاسین شریف میں کل 7 مقام پر مبین آیا ہے، تو جب آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے آپ نے انہی اسماء مبارکہ کو 313 بار پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں، 313 بار یہ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب دوسری مبین پر 313 بار الآخر، ٹھیک ہے جی، آخر تک جتنی بھی مبینہ ساروں پہ پڑھ کے یہ آپ نے پڑھ کے بس آپ کا جو پہلے دن کا کام ہے وہ ختم ہوا۔ آپ نے 11 دن تک ایسے ہی جاری رکھنا ہے۔ 11 دن کے بعد آپ کسی بھی وقت ایک بار یاسین شریف سادہ پڑھیں، اس کے بعد یا اللہ یا رؤوف 313 بار پڑھیں، آپ کا وظیفہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی بیوی ہیں یا شوہر ہیں، آپس میں ان کا جھگڑا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہے، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح ہو، یا آپ تسخیر کا تعویذ تیار کرنا چاہتے ہیں، مختلف میں تعویذات دوں گا، لیکن یہاں پر میں صرف ایک ہی تعویذ دے دیتا ہوں، کسی کو بھی اپنے پاس بلانے کا۔ ٹھیک ہے جی، کسی کو بھی اپنے پاس بلانے کا، یہ زبردست تعویذ ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے آپ نے نقش بنانا ہے جس کے 9 خانے، اس کو مثلث کہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر یا اللہ، یہاں پر یا رؤوف، اب پھر یہاں پر یا اللہ، یہاں پر یا رؤوف۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہلا خانہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں یا اللہ، اب یہاں پر یا رؤوف۔
اب پھر یہاں پر یا اللہ، یہاں پر یا رؤوف، ٹھیک ہے جی، یہاں پر پھر یا اللہ. تو یہ آپ کا نقش مکمل ہوا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یا فلاں بن فلاں کی محبت میں فلاں بن فلاں بے قرار ہو، یا فلاں بن فلاں سے جو فلاں ناراض ہیں وہ اس کی طرف آ جائے. مطلب جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، پشتو میں بھی لکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، کسی زبان میں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ لکھ لینے کے بعد آپ نے کامل تصور سے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 313 بار یہی اسماء مبارکہ پڑھ کر آپ نے اس پر دم کرنا ہے. اب دم کر کے اس کا تعویذ بنا کے اس بندے کو آپ نے دینا ہے کہ پاک جگہ پہ، مطلب اونچی جگہ پہ جہاں پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، اس جگہ پہ بھاری وزن کے نیچے ایک تعویذ رکھ لیں اور ایک تعویذ اپنے پاس رکھیں، اور چلتے پھرتے آپ نے یا اللہ یا رؤوف پڑھنا ہے. پھر آپ اس کا کمال دیکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات ہو گئی. اب آپ عطر تسخیر بناتے ہیں، وہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ جتنا بھی آپ عطر لے سکتے ہیں وہ لے لیں، اور 3 دن اس پر اس طریقے سے آپ نے پڑھائی کرنی ہے کہ پہلے دن پہلے مبین پر 313 بار، جتنے بھی قرآن پاک میں مبین ہیں 313 بار آپ نے سب پہ یا اللہ یا رؤوف خالص تسخیر کی نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ یہ عطر میں جس کو بھی دوں یا اپنے لیے استعمال کروں وہ جیسی لگائے تو تمام مخلوقات اس کی مسخر ہو. ٹھیک ہے، 3 دن عطر جو ہوگا خوشبو ہوگی، یا پھر آپ اپنے پسند کا پرفیوم بھی دم کر سکتے ہیں. 3 دن اس طرح دم کر کے بس آپ کا عطر تسخیر تیار ہے. جب بھی آپ لگائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے، جس کا دل بلکہ آپ کے دل میں جس کے بارے میں آئے گا آپ اس کی نیت سے لگائیں گے، اس کے سامنے جائیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کا تسخیر ہوگا. یہ آپ ڈاکٹروں کو بھی دے سکتے ہیں، عاملین کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں جن کا تعلق پبلک ڈیلنگ سے ہو تو ان کو آپ دے سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک بار کی تیار کی ہوئی عطر یا پھر آپ پرفیوم تیار کرتے ہیں، وہ جب آپ کسی کو دیں گے وہ انشاءاللہ آپ سے بار بار مانگیں گے. ایک بات. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے آپ 5 تولہ سے زیادہ عطر ایک وقت میں دم نہیں کر سکتے. 5 تولہ آپ نے عطر لینا ہوگا، اس کو آپ نے دم کرنا ہوگا. اس سے آپ کم تو لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے. اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو کوئی دوسری یا تیسری مرتبہ یہ عمل کریں اس طریقے سے. تو اس طریقے سے آپ بنائیں. ہاں یہ ہے کہ آپ 5 تولہ کی 3 عدد شیشیاں اپنے پاس رکھ لیں، ان کو دم کر لیں. ایک شیشے میں 5 تولہ سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ سارا طریقہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کا جو دوسرا طریقہ ہے، آپ نے شادی کے لیے بندے کو کیسے راضی کرنا ہے، کسی شخص سے کام کیسے لینا ہے، کسی شخص کو محبت میں کیسے آپ نے پاگل اور دیوانہ کرنا ہے، اس کا طریقہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.